الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ برادران اسلام، آج کے خلاصہ قرآن میں سورہ طور سے لے کر سورہ حدید تک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورہ طور بھی مکی سورہ ہے۔ اس میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر کے قرآن مجید کی، بیت معمور کی، آسمان کی، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہتے دریا کی، جہاں پر جو ہے وہ لہریں امڑ رہی ہوتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد یہ کہا کہ قیامت واقع ہو کر کے رہے گی اور اس کو کوئی بھی شخص نہیں روک سکے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چل کر کے اہل ایمان کے اکرام اور انعام کا تذکرہ کر دیا ہے کہ ان المتقین فی جنات النعیم، کہ متقین جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، ہر طرح کے پھل اور میوے ان کے خدمت میں ہوں گے، کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان اور ان کے ذریت کے وہ لوگ جن کے اعمال کچھ ہلکے رہ گئے تھے، جن کے اعمال میں کچھ کوتاہیاں رہ گئی تھیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ رکھے گا۔ یہ ایک طریقے سے مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوگا کہ وہ خاندان کے لوگ، وہ اعزاء و اقارب جو اس دنیا میں بھی ساتھ میں تھے، قیامت میں بھی اپنے اعمال میں کمی کے باوجود مخلص اہل ایمان کے ساتھ، وہ اہل ایمان جنہوں نے قربانیاں دی ہوں گی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو کر دے گا، جس کی وجہ سے ان کی خوشی اور ان کے انعام میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ دوسری طرف جو کفار ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہوگی۔ چنانچہ آخر میں کہہ دیا کہ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، کہ اعلان کر دیجئے تم بھی انکار کرو، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد حقیقت کیا ہے، ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اور کفار کو چیلنج دے کر کے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑھ کر کے لے کے آ رہے ہیں تو فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، کہ اس جیسی تم کوئی گفتگو یا کوئی بات ذرا بنا کر کے لے کر کے آ جاؤ، ذرا تم اس طریقے کے کلام تخلیق کر کے دکھا دو، ان کانوا صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم ایسا بالکل نہیں کر سکتے ہو۔ یا اگر تمہارے پاس سیڑھی ہو، تمہارے پاس چڑھنے کا کوئی ذریعہ ہو، تو ذرا آسمان میں چڑھ کر کے جا کر کے وہاں سے کچھ لے کر کے چلے آؤ، تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے تم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں جوڑتے ہو اور اپنے لیے بیٹے، یہ تو تمہاری حرکت ہے، یہ تو تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ کہا کہ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَاقُونَ، کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ پریشان نہ ہو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اس دن، جس دن ملاقات ہوگی، اس دن انہیں ان کا انجام پتہ چل جائے گا۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کی چالیں، ان کی مکاریاں انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی، نہ ہی کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو عذاب مل کر کے رہے گا، لیکن اکثریت یہ نہیں جانتی۔ اور آخری ہدایت یہ کر کے بات پوری کر دی کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، کہ اپنے رب کے حکم سے صبر کرو، ثابت قدمی اختیار کرو، اپنی دعوت پر اور اپنے مشن پر جمے رہو، ثابت قدم رہو، یقیناً تم ہماری آنکھوں میں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور نہیں ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے، تمہارے شامل حال ہے۔ اور جب بھی کھڑے ہو تب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہو، صبح میں بھی اور جب ستارے ڈوب جائیں، یعنی رات کے آخری پہر میں۔ سورہ نجم وہ سورہ ہے جس کو مکمل طور سے ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے سنایا، اور
سورہ کے خاتمے پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے ساتھ ساتھ وہاں پر مجلس میں موجود تمام کے تمام لوگ سجدے میں چلے گئے تھے۔ اس سورہ کا آغاز اس طرح سے کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھٹکے ہوئے یا بہکے ہوئے آدمی نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ بھی وہ پیش کر رہے ہیں، جو کچھ بھی وہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، وہ سب کا سب خالص وحی ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہوا ہے۔ اپنے پاس سے وہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خوبی بتائی گئی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 3 مضامین سے متعلق بحث کی ہے۔ سب سے پہلے کفار کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جن معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، جنہیں اپنا خدا بنا رکھا ہے، یہ خدا بنانا ان کا صرف اور صرف گمان اور مفروضے پر ہے، یہ صرف ان کا ازمپشن ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ معبود اور ان کے نام سب کے سب ان کے باپ دادا نے رکھ دیے تھے اور اسی کو لے کر کے یہ پڑے ہوئے ہیں، ورنہ اس کے پیچھے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے پیچھے خواہشات نفس ہے، اپنی نفس کی پیروی ہے۔ چنانچہ ان کی کوئی بھی حیثیت دلیل کی روشنی میں بنتی ہی نہیں کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کو پوجا جائے، ان کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد دوسری بحث جو اللہ تعالیٰ نے سورہ میں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور مختار کل ہے۔ چنانچہ صحیح راستے پر وہی مانا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی سرداری کو، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، اس کے ذات اور صفات کو تسلیم کرے گا، وہی سیدھے راستے پر ہوگا، اور جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس کو گمراہ سمجھا جائے گا، اس کو راہ سے بھٹکا ہوا سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا میں رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان کی گمراہی اور جو سچے لوگ ہیں ان کی سچائی، ان کی راست روی اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہیں چھپی ہوئی ہے، بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کے ایک ایک عمل کا وہ علم رکھتا ہے اور ایک ایک چیزوں سے وہ واقف ہے۔ تیسرا موضوع جو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جس سے بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ دین حق کے وہ بنیادی امور جو ہمیشہ سے متفقہ رہے ہیں، وہی امور، وہی باتیں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی نئی چیز نہیں پیش کی ہے اور نہ کوئی یہ نرالا دین ہے، اور جو بھی ان متفقہ امور کا انکار کیا، جس نے بھی اس کو جھٹلایا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ آخر میں جا کر کے مثال کے طور پر قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں تذکرہ کیا کہ ان کی ہلاکت اتفاقی طور پر نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ظلم کیا تھا اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وقوم نوح من قبل انہم کانوا ہم اظلم واطغى، کہ اس سے پہلے قوم نوح، ان لوگوں نے بہت ظلم کر رکھا تھا، بہت سرکشی کر رکھی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، انہیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورۃ القمر ہے۔ سورہ قمر بھی مکی سورہ ہے، ہجرت سے 5 سال پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ میں سب سے پہلے شق قمر کا واقعہ ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ بار بار معجزہ طلب کرتے تھے، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا معجزہ طلب کرتے تھے کہ جس کو دیکھ کر کے ان کو یقین آ جائے۔ چنانچہ شق قمر یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ سیرت میں مشہور و معروف ہے، اور اسی کی طرف اشارہ یہاں اس سورہ میں بھی کیا گیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے باوجود کفار نے انکار اور ہٹ دھرمی کا راستہ اختیار کیا،
اور اس کے بعد پھر یہ بات صاف کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے جب تک کہ آخرت واقع نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ پلٹ کر کے نہ آ جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نشانیاں گنائی ہیں، اور خاص طور سے وہ نشانیاں ان اقوام کے ذریعے سے پیش کی ہیں کہ جن اقوام نے وقت کے اپنے رسولوں کا انکار کیا، ان کی دعوت کو رد کیا، نہ صرف رد کیا بلکہ سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دعوت کو قبول کرنے کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ ان کے واقعات کا تذکرہ دو دو تین تین جملوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں قوم نوح کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود، قوم لوط اور قوم فرعون، ان تمام قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے ہر ایک کے آخر میں جا کر کے یہ بات کی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن مجید ایک یاد دہانی ہے، بطور تنبیہ ہے اور نہایت ہی آسان ہے، بالکل آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ جو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے گا وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ البتہ جو شخص گھمنڈ کا راستہ اپنائے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، استکبار کا اور ہٹ دھرمی کا رویہ اپنائے گا، اس کو یہ قرآن مجید کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر اس کے بعد کفار کو اس ضمن میں دھمکی دے دی ہے کہ اگر وہ بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور اس کے بعد اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں گے تو پھر ان کا بھی انجام اسی طریقے سے ہوگا۔ اور آخر میں جا کر کے بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت کو لانا، آخرت کا قائم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ ایک حکم ہوگا اور اس کے بعد وہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ اس بات کو آخر میں جا کر کے کہا کہ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، کہ ہمارے حکم کی تعمیل، ہمارا حکم بس اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی آنکھ جھپکے اور وہ واقع ہو جائے، تو پل بھر میں وہ ہو جائے گا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے قیامت کا واقع ہونا، اس کے لیے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، جب واقع ہونا ہوگا ایک حکم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت کو واقع کر دے گا۔ اس کے بعد اگلی سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی ایک مثال ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے، اگر دیکھا جائے آیات کے حساب سے ہم اگر بات کریں تو سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 4 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم اور اس کے سکھانے کو اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ بیان کی جو صلاحیت انسان کو دی ہے اس کو بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 اور 6 میں کائنات کی ساری چیزوں کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اس میں چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 اور 9 میں یہ بات واضح کی کہ ان پوری کائنات کا جو نظام ہے یہ توازن اور عدل کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو انسان بستے ہیں ان کے درمیان بھی عدل کرے گا، ان کے ساتھ بھی انصاف کرے گا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 10 سے لے کر کے 25 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمالات کا بیان ہے، اور خاص طور سے وہ کمالات اور اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کا بیان ہے کہ جن سے کہ اللہ تعالیٰ، جس سے کہ انسان اور جنات اس دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جیسے کہ سمندر ہے، 2 سمندروں کو جوڑنا، اس میں میٹھے پانی کو پیدا کرنا، اسی طریقے سے اس میں سے قیمتی ہیرے جواہرات کا نکالنا، اسی طریقے سے اس میں بڑے بڑے جہاز چلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمال کا مظہر ہیں، اور ان تمام کی تمام چیزوں سے انسان اور جنات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آیت نمبر 26 تا 30 تک اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اس کائنات کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ آیت نمبر 31 تا 36 تک جناتوں اور انسانوں دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باس برس ہوگی اور اس وقت تم بھاگ نہیں سکو گے۔ چنانچہ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے انسانوں اور جناتوں،
اگر تمہارے اندر گٹس ہے، طاقت ہے، پاور ہے، تو ذرا ان آسمانوں اور زمین سے نکل کر کے تو دیکھو، ان کی سرحدوں کو پار کر کے تو دیکھو، تم بالکل بھی ان کو پار نہیں کر سکتے، ان سے نہیں نکل سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 39 سے لے کر کے 45 تک اللہ تعالیٰ نے ان مجرمین کا تذکرہ کیا ہے، ان مجرم انسانوں اور جناتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ ان کا انجام اور ان کا حشر کیا ہوگا وہ بیان کر دیا گیا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، کہ ان کی پیشانیوں سے اس دن جان لیا جائے گا، مجرم اس دن پہچان لیے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے، اور پھر ان کو گھسیٹ کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 46 سے لے کر کے خاتمے تک اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو انعامات جنت میں تیار کر رکھے ہیں، اور پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہے کہ وہ سب کے سب متقین کے لیے ہوگی، جس میں تمام طرح کے آرام ہوں گے، تمام طرح کے سکون ہوں گے، کھانے پینے کی ساری چیزیں ہوں گی، اور اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے حسین عورتوں کا انتظام کرے گا جسے ہم حور عین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مضامین پر بحث کی ہے، توحید، آخرت اور قرآن۔ سب سے پہلے بحث جو ہے وہ آخرت سے متعلق ہے کہ اس کے بارے میں سب سے پہلے کہا کہ یہ بالکل واقع ہو کر کی رہے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، کہ اس کا وقوع جھوٹا نہیں ہے، یہ واقع ہو کر کے رہے گی، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اور جب واقع ہوگی تو پھر انسانوں کے جو گروہ ہیں یہ 3 حصوں میں بڑھ جائیں گے، 3 طرح کے لوگ ہو جائیں گے اس وقت۔ پہلا گروہ ہوگا کہ والسابقون السابقون، کہ وہ لوگ جو ہر معاملے میں سبقت کرنے والے تھے، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں دنیا میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے ہوتے تھے، سب سے آگے رہتے تھے، صف اول کے لوگ ہوا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریبی ہوں گے اور بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ ان کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان میں تو اچھی خاصی ہوگی، لیکن بعد کے زمانوں میں اس طرح کے لوگ سابقون الاولون، یا کہہ لیں کہ بڑھ چڑھ کر کے قربانی پیش کرنے والوں کی تعداد تھوڑی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا مرتبہ نہایت ہی اونچا ہوگا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اصحاب الیمین اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سابقون الاولون سے نیچے، سابقین سے پیچھے، یعنی جو صف اول کے بجائے تھوڑا سا پیچھے رہنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کرنے والے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نہایت ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ دے گا، اور ان کے لیے ساری نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمال کے نام سے یہاں پر ذکر کیا ہے، ان کے لیے تمام طرح کے عذاب، کھانے پینے سے لے کر کے ہر طرح ان کے لیے تکلیف دہ معاملہ ہوگا، ہر طریقے سے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب کا معاملہ ہوگا، اور ان کے لیے کسی بھی طرح کی راحت اور کسی بھی طرح کا سکون نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع ہے اس سورہ کا، توحید۔ توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے انسانوں کو مخاطب کر کے ان چیزوں کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے جو روز انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں یہ کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا کوئی اور بھی دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ یہ جو منی کے ذریعے سے جو پیدائش ہوتی ہے، کیا اس میں غور نہیں کرتے ہو؟ تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اور ہم ہی موت پر قادر ہیں، جب چاہیں گے موت دے دیں گے اور کوئی بچ کر کے نہیں نکل سکے گا، کوئی اس میں ہمیں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ تم یہ جو کھیتی باڑی کرتے ہو اس کو غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس میں بیج ڈال کر کے اگانے کا کام کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان تمام کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں، بھوسا بنا دیں اور تمہیں کچھ بھی نہ ملے۔ اسی طریقے سے یہ جو بارش ہوتی ہے آسمان سے، یہ تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اسی طرح سے وہ لکڑی جس سے تم آگ جلاتے ہو، آگ پیدا کرتے ہو، وہ لکڑی تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس طریقے سے کئی چیزیں مثال کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ ان تمام کے تمام
کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کفار اس سلسلے میں کہہ بھی نہیں سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا ہے، بلکہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ پیدا کی ہے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے کسی نے ان تمام چیزوں کو پیدا نہیں کیا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہے اس کو تسلیم کرنے اور ماننے سے کیوں انکار کر رہے ہو؟ آخری بحث جو اس سورہ میں کی گئی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ قرآن کریم نہایت ہی محفوظ کتاب ہے، اور جو لوگ اس کی حفاظت پر مامور ہیں وہ نہایت ہی پاکیزہ لوگ ہیں، نہایت ہی صاف ستھرے لوگ ہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر اس کا انکار کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا جب تمہاری جان نکلنے کی ہوگی، اس وقت تمہیں ساری کی ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اس وقت تمہیں کیا ہوگا جب حلق تک تمہاری جو وہ جان پہنچ جائے گی، یعنی جھانکنے کے عالم میں انسان کو ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے، لیکن وہاں سے معاملہ پھر اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے بس میں کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ اور آخر میں جا کر کے اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر دہرایا کہ جو لوگ اصحاب الیمین ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت میں نہایت ہی اعلیٰ مقام ہوگا۔ اور آخر میں کہہ دیا گیا کہ فسبح بسم ربک العظیم، تو اے مسلمانوں، اے اللہ کے رسول، اے نبی، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرتے رہو جو کہ نہایت ہی عظمت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید مدنی سورہ ہے، اور اس کا بنیادی جو موضوع ہے، جو مرکزی موضوع ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ انفاق پر بحث کرنے سے پہلے یا اس پر ابھارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی تسبیح دنیا و آسمان کی ساری چیزیں کرتی ہیں، اور وہ وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمین سے جو کچھ اگتا ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور آسمان اور زمین کی جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا علم اور اس پر قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ جب ساری دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، اس کی پیروی کر رہی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح تو کرنے والی ساری دنیا کی چیزیں ہیں، لیکن یہ تمہارے لیے ایک فضیلت کی چیز ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کی کہ اہم شکل اس وقت جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی قیمتی مال کو خرچ کیا جائے، جو جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ مال ان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جس میں تمہیں نائب بنایا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اصول یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں، جب اسلام کو شدید ضرورت ہوتی ہے اس وقت خرچ کرتے ہیں، ان کو جو ثواب اور جو اجر ملتا ہے ان کی برابری خوشحالی کے زمانے میں، یا جب اسلام مضبوط ہو چکا ہو، اہل ایمان مضبوط ہو چکے ہوں، طاقت اور حکومت میں آ چکے ہوں، اس وقت خرچ کرنے والے لوگ ان کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو مشکل وقت میں جو خرچ کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر عظمت والی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز اس کے راستے میں خرچ کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ قرض بیان کر رہا ہے، اور اس قرض کی ادائیگی اور واپسی اتنی ہی نہیں ہوگی جتنا ہم خرچ کریں گے، بلکہ ہزاروں گنا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ واپس کرے گا، اور اس طرح سے واپس کرے گا کہ کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ ہم مدنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ منافقین سب سے زیادہ اپنا مال خرچ کرنے سے کتراتے تھے، چنانچہ مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے آخرت میں ان کی حالت کیا ہوگی جب ان کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، اور اہل ایمان کے ہاتھ جو ہے وہ روشنی سے منور ہوں گے، اور اس روشنی میں وہ اب جنت کی جانب جا رہے ہوں گے، اپنی منزل کی جانب جا رہے ہوں گے۔ تو یہ منافقین اس وقت آواز دے رہے ہوں گے کہ رکو رکو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ان کو سائیڈ کر دیا جائے گا، اس وقت ان کا افسوس کرنا
اور اپنے آپ کو ملامت کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہی مال خرچ کرنا جو اس دنیا میں ہم خرچ کریں گے، مشکل وقت میں خرچ کریں گے، قیامت میں نور بن کر کے ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس کے بعد پھر جا کر کے یہ بات بھی بیان کر دی ہے کہ سچے لوگ اور راست باز لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اگر کسی کو پہچاننا ہے، کسی کو جاننا ہے کہ سچا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مخلص کتنا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کس قدر خرچ کرنے والا ہے، کس قدر اپنے مال کو دینے والا ہے۔ انفاق کی گفتگو کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ وجہ بھی بیان کر دی ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں لوگ مال خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، اور وہ وجہ ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ چنانچہ دنیا کی محبت نکالنے کے لیے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب کی چیز ہے، زینت، آپس میں فخر جتانے، مال اور اولاد کی کثرت ہو جانے پر ایک دوسرے پر فخر جتانا، بس یہی دنیا ہے۔ اور اہل ایمان، ایک سچا مومن ان سب چیزوں میں لگ کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا راستہ کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی جانب جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اہل ایمان کا راستہ یہ ہے کہ وہ مسابقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں اور اس کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جو منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بلکہ دنیا بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز آخر میں واضح کر دی ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اور اس راستے میں جو بھی تمہیں نقصان یا تکلیف پہنچے گی، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے، پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی طریقے سے مایوس نہ ہو، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس پر خوشی سے پھولنے لگو، خوشی سے اپنا آپا کھو دو، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، بخیلی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کے بعد جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں، آیت نمبر 25 میں، رسولوں کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے، اور وہ مقصد یہ بیان کیا ہے تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہو جائیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عدل و انصاف کا قیام صرف زبان سے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے طاقت اور قوت درکار ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا ہے، اور تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کون زبانی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کون لوگ عملاً اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ چنانچہ یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سیٹ اپ بنایا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس کی مدد اور اس کے رسول کی مدد غیب میں رہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا طاقت اور قوت والا ہے کہ وہ چاہے تو ایک حکم کے ذریعے سے اپنی دین کو غالب کر دے اور تمام کے تمام باطل چیزوں کو مٹا دے۔ آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ عیسائیوں نے کیا اپنے دین میں گڑبڑیاں کیں، اور سب سے بڑی بدعت جو انہوں نے پیدا کی تھی وہ رہبانیت کی تھی۔ یہ رہبانیت اس طریقے سے ان کے گھٹی میں پلی کہ ایک بیماری بن گئی اور اس کی رعایت نہ کر سکے۔ رہبانیت دراصل زندگی گزارنے کا ایسا طریقہ جس میں انسان دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں اور تکلیفوں کا مرکز بنا لیتا ہے۔ ہر وقت تکلیف میں رہنا، ہر وقت مصیبت میں رہنا، ہر وقت اپنے آپ کو مصیبتوں سے دوچار کرنا، اپنے آپ کو دکھ دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس چیز کی بھی وہ رعایت نہ کر سکے، اور رہبانیت بعد میں چل کر کے فحاشی اور سماجی برائی کا ایک بہت بڑا مرکز بن گئی۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ پلائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کی اکثریت اس معاملے میں فاسق ہو گئی تھی، بدعمل ہو گئی تھی۔ اہل ایمان کو تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا، اور تمہارے لیے قیامت کے دن ایک نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ نیز اہل ایمان جو اہل کتاب اس وقت تھے مدینہ کے، ان کے سامنے بھی یہ بات واضح کر دی ہے کہ تمہارا کسی چیز پر قبضہ اور کنٹرول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو جسے تم چاہو اسے ملے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے گا اسے دے گا۔